أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جب کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ میں اس ملک کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں تو وہ خود سرحد پہ جا کے نہیں لڑا کرتا، بلکہ اس کے لیے وہ ایک فوج تیار کرتا ہے جو لکھے پڑھے نوجوان ہوتے ہیں اور وہ مشق کرتے ہیں اور بالآخر وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کی حفاظت کا معاملہ ایسے ہی کیا کہ اپنے بعض بندوں کے دل میں قرآن مجید کی محبت پیدا کر دی، چنانچہ کوئی قرآن مجید کا حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے۔ یہ حفاظت کے مختلف شعبے ہیں، جیسے فوج کے شعبے ہوتے ہیں، زمین پہ لڑنے والی، ہوا میں لڑنے والی اور سمندر میں لڑنے والی، اسی طرح یہ سب حفاظت کے شعبے ہیں۔ علماء قرآن، علماء کرام قرآن مجید کے معانی کے محافظ ہیں، جو قاری حضرات ہیں وہ قرآن مجید کے حروف کے محافظ ہیں، جو حافظ قرآن ہیں وہ قرآن مجید کے الفاظ کے محافظ ہیں، اور جو مشائخ ہیں وہ قرآن مجید کے معارف کے محافظ ہیں۔ یہ سب مل کے گویا اللہ تعالیٰ کی جو فوج ہے جو قرآن مجید کی حفاظت کر رہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، آج سائنسی زمانہ ہے، اگر آپ کسی فائل پہ کام کریں تو اس کو سیو کرنے کے، محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی سافٹ کاپی بنا کے رکھ لی جاتی ہے ڈسک کے اوپر، ہارڈ ڈسک کے اوپر، فلیش ڈرائیو کے اوپر، تو یہ بھی اس کی ایک کاپی ہوتی ہے، سیو ہو گئی وہ فائل۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو پرنٹ کر کے رکھ لیا جاتا ہے جو اس کی ہارڈ کاپی کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کی حفاظت کے دو ہی طریقے بنائے، ایک قرآن مجید کی سافٹ کاپی، یہ وہ حفاظ ہیں جن کے دل میں اللہ نے حفظ کی محبت ڈالی اور وہ قرآن مجید کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو ہیں، ڈسکس ہیں، اور ان کے ذہن میں ہر وقت قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں جب چاہتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ان سے پوچھتا ہے تو وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ ہے، یہاں پر یہ لفظ ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے پہلے حافظ تھے۔ جب جبریل علیہ السلام قرآن مجید لاتے تھے تو نبی علیہ السلام اس کو فوراً یاد فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو نبی علیہ السلام قرآن مجید کو یاد کر لیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے صحابہ اور امہات المومنین ان کو یاد کرتے تھے۔ چنانچہ بڑے بڑے جتنے صحابہ تھے، سیدنا صدیق اکبر حافظ قرآن تھے، سیدنا عمر لانو حافظ قرآن تھے، عثمان غنی لانو حافظ قرآن تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے، اور صحابہ کی اکثر تعداد ایسی تھی کہ یا کامل حافظ تھی یا جزوی طور پہ حافظ تھی، یعنی کچھ نہ کچھ پارے سب کو یاد ہوتے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ قرآن یاد نہیں ہے، قرآن سب کو یاد ہوتا تھا۔ ہاں یہ بات تھی کہ کچھ کو کامل یاد تھا، کچھ کو کم یاد تھا، مگر یہ سلسلہ نبی علیہ السلام سے چلا، صحابہ کرام میں آیا، اور صحابہ کرام میں ہزاروں ایسے لوگ تھے جو قرآن مجید کے حافظ بنے۔ حضرت عمر لانو کے زمانے میں ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں حفاظ بہت شہید ہو گئے،
تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب قرآن مجید کے حفاظت کے لیے مزید لوگوں کی ضرورت ہے. انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا، آفس آرڈر جاری کیا اپنے کمانڈرز کو، اور ان کو لکھا کہ جب فوج جو ہے کسی جگہ پر کوئی جنگ نہیں کر رہی، ویسے ہی رہ رہی ہے، تو ان کے جو مجاہدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت میں قرآن پاک یاد کریں. حضرت عمر لانو کے ایک حکم پر ہزاروں لوگ قرآن مجید کے حافظ بن گئے. آپ غور کیجئے کہ یہ سلسلہ ایسا چلا کہ 1400 سال گزر گئے، نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک دن اور یا ایسی ایک رات نہیں آئی کہ پوری دنیا میں قرآن کا کوئی حافظ نہ ہو. ایک دن ایسا نہیں آیا، ایک رات ایسی نہیں آئی. ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن مجید کے لاکھوں حفاظ دنیا میں موجود رہے. یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ آگے چل رہا ہے. امت نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے خوب محنت کی. چنانچہ قرآن مجید کے حفاظ آج بھی اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے. اب چند باتیں جو تجربے کی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ حفظ میں وقت کتنا لگتا ہے. اگر ایک عام بچہ ایوریج ذہن کا ہو، آئی کیو لیول اس کا ایوریج ہے، تو ہمارے حساب سے 2 سال کے اندر وہ قرآن مجید آرام سے یاد کر لیتا ہے. 20 دن میں پارہ یاد کرنا یہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا ہے. جو ذہین ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے بھی یاد کر لیتے ہیں، جو کند ذہن ہوتے ہیں وہ 1 مہینے میں یاد کر لیتے ہیں. مگر 20 دن میں پارہ یاد کرنا ایک ایوریج سی بات ہے، عام طور پہ بچے کر لیتے ہیں. تو 2 سال کی تعداد میں، 2 سال کی مدت میں بچے حافظ بن جاتے ہیں. ہاں جو محنت کرتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی. چنانچہ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ بچوں نے 2 سال کی بجائے 1.5 سال میں حافظ بن گئے یا 1 سال میں حافظ بن گئے، اس سے بھی کم وقت میں حافظ بن گئے. ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں ایک بچی داخلہ لینے کے لیے آئی، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی اور ایم اے کیلیگرافی، ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا. کہنے لگے جی حافظہ بننا ہے. اس کو پرنسپل نے کہا کہ آپ بڑی عمر کی ہیں، ڈبل ایم اے کر چکی ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ بخاری شریف کی کلاس میں داخلہ لیں، عالمہ بنیں. اس نے کہا جی مجھے قرآن مجید سے محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے میں پہلے حافظہ بنوں گی، بعد میں عالمہ بھی بن جاؤں گی. چنانچہ ہم نے اسے داخلہ دے دیا. اللہ کی شان دیکھیں، 7 مہینے گزرے تو ایک دن مجھے گھر والوں نے بتایا کہ وہ جو بچی ڈبل ایم اے آئی تھی وہ قرآن مجید کی حافظہ بن گئی، حفظ مکمل ہو گیا. میں نے کہا 7 مہینے میں؟ کہنے لگی ہاں. میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ یہ بڑی عمر کی لڑکی تھی، معلمہ کے ساتھ دوستی ہو گئی تو معلمہ آگے سبق دیتی رہی ہو، پیچھے منزل ہی نہ سنی ہو، آگے دوڑ پیچھے چوڑ والا مسئلہ نہ ہو. اس نے کہا جی اس کو ابھی بلا لیتے ہیں. چنانچہ اس لڑکی کو بلایا گیا. پردہ تھا اور پردے کے پیچھے وہ لڑکی بیٹھی اور میری بیوی بیٹھی اور میں پردے کے دوسری طرف تھا. میں نے 6-7 جگہ پہ جہاں میں محسوس کرتا تھا کہ یہاں پہ بہت متشابہات لگتے ہیں. عام طور پہ سورہ جاسیہ جو ہے نا یہ پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، حافظ جانتے ہیں. سورہ جاسیہ دن یاد کری تے راتی نہ آسیہ. تو میں نے ایسی جگہوں سے اس سے 5-6 جگہوں سے سنا، اس بچی نے بالکل صحیح منزل سنا لی. تو 7 مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں بھی موجود ہیں. بلکہ ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب آئے میرے پاس، نوجوان تھے، انہوں نے جامعہ اشرفیہ سے دور حدیث کیا تھا. مجھے کہنے لگے کہ حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بڑا تجربہ ہے، اور اگر آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے دیا کریں تو آپ سارا دن مطالعے کا کام کرتے ہیں تو میں آپ کے سر پہ تیل لگا دیا کروں. تو میں نے کہا بہت اچھا. اب جب انہوں نے واقعی تیل لگایا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بہت ہی پروفیشنل قسم کا تجربہ رکھنے والا نوجوان ہے. وہ کہنے لگے جی کہ میں روزانہ چٹ بھیج دوں گا، آپ مجھے ٹائم دے دیا کریں. میں نے کہا بہت اچھا. 4-5 دن وہ آتا رہا، سر پہ تیل لگاتا رہا. ایک دن مجھے ایک بچے نے بتایا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ یہ حافظ صاحب روزانہ لاہور سے صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے سر پہ تیل لگائیں گے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ شاید یہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہ رہے ہوں گے، اللہ اللہ سیکھنے والے آئے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. اگلی دفعہ حافظ صاحب کو میں نے بلایا. میں نے پوچھا حافظ صاحب معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں نے
دور حدیث کیا، اب رمضان شریف آنے میں 15-20 دن باقی ہیں، تو میرا دل تھا کہ میں آپ کی خدمت کو جو ہے نا سعادت حاصل کروں، تو میں روزانہ 3 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور سے آتا ہوں اور آدھا گھنٹہ آپ کے سر پہ تیل لگا کے پھر 3 گھنٹے واپس چلا جاتا ہوں۔ اور وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا اپنا مطلب ہے اور میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے چھٹی نہیں دی، انہوں نے کہا تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن تم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو گے، تو مجھے 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا پھر سوتے کب ہیں؟ کہنے لگے بس گاڑی میں بیٹھ کے اونگ آ جاتی ہے، وہی 24 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک نوجوان ہے، اتنی طلب، اتنا جذبہ اس کے اندر، تو میں نے تھوڑا اس سے مزید تفصیل پوچھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں نے دور حدیث بھی کر لیا ہے اور تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کا کورس بھی کر لیا ہے، اب میرے دل میں بڑی چاہت ہے کہ میں قرآن مجید کا حافظ بنوں۔ میں نے کہا آپ ایسا کرو، والد صاحب کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے میرے سلام دینا اور کہنا کہ جی اگر وہ آپ کو رمضان شریف کے اعتکاف کے لیے یہاں ٹھہرنے کا موقع دے دیں تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں گا۔ اللہ کی شان کہ اس نے جا کے سلام دیے، والد صاحب کو پیغام دیا، والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے رمضان شریف آپ کو چھٹی، آپ جا کے وہاں اعتکاف کریں۔ اب وہ حافظ صاحب آئے، اعتکاف کی نیت کر لی اور ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن مجید یاد بھی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر ان کا حفظ قرآن ختم ہوا۔ میں پہلے بتایا کرتا تھا کہ انہوں نے 30 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا، تو میرا بیٹا حبیب اللہ، حافظ حبیب اللہ، وہ مجھے کہنے لگا ابو جی میں حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے اس نے 3 دن میں حفظ نہیں کیا، اس نے 28 دن میں مکمل کیا اور 29ویں رات میں اس نے قرآن مجید تراویح میں ختم کیا۔ اب 1 مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں ہیں۔ پھر ایک اور پروفیسر صاحب تھے، ان کو شوق ہوا، وہ 40 دن کے لیے ہماری مسجد میں آ کے معتکف ہوئے اور انہوں نے 40 دن میں بھی قرآن مجید یاد کر لیا۔ تو 30 دن میں اور 40 دن میں قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان اکابر میں سے کوئی بزرگ تھے، وہ حج پہ چلے، اس زمانے میں بحری جہاز سے جدہ جایا کرتے تھے، اور چونکہ درمیان میں طوفان آتے تھے اور جہاز لنگر انداز ہو جاتا تھا تو رمضان سے پہلے سفر شروع کر دیا جاتا تھا، ایسا نہ ہو کہ حج کا وقت آ جائے اور ابھی سمندر کا سفر ہی طے نہ ہو۔ تو راستے میں جب رمضان آ گیا تو علماء تقریباً کوئی 200 کے قریب تھے۔ اب وہاں پر علماء تو بہت تھے، حافظ کوئی نہیں تھا، تو بعض نے مشورہ دیا کہ جی آخری صورتوں سے تراویح پڑھا دی جائیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو شرم آتی ہے اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور آخری صورتوں سے تراویح پڑھیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ حضرت دن میں 1 پارہ یاد کرتے تھے، رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے، ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر ان کا حفظ قرآن بھی ختم ہو گیا۔ تو 1 مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اچھا اس سے کم میں بھی ہیں۔ امام اعظم علی رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا محمد، بہت ذہین تھے، بہت ذہین تھے، اللہ نے ان کو وجاہت بھی دی تھی، بہت خوبصورت تھے، جسم بھاری تھا اور امام شافعی کے استاد تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے موٹے بندوں میں اتنا عقل والا بندہ بہت کم دیکھا ہے، بہت ذہین تھے۔ جب امام صاحب نے ان کو پڑھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ میرا شاگرد بننے کے لیے پری کوالیفیکیشن ہے کہ آدمی بچے کو حافظ ہونا چاہیے، آپ جاؤ قرآن مجید یاد کر کے آؤ۔ تو امام محمد وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ 1 ہفتے کے بعد پھر ملنے کے لیے آئے تو امام اعظم رحمۃ اللہ سمجھے کہ یہ استاد کو ملنے کے لیے آیا ہے، تو پوچھا محمد کیسے آئے؟ حضرت میں 1 ہفتے میں پورا قرآن مجید مکمل یاد کر کے آ گیا ہوں۔ 1 ہفتے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنی کتاب تراشے میں لکھتے ہیں ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ علماء میں بات ہوئی، فلاں مفسر ہے، فلاں محدث ہے، فلاں حافظ ہے، تو ان کے بارے میں جب بات ہوئی تو لوگوں نے کہا جی کہ عالم تو بڑا ہے، حافظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ مجھے بڑا عالم سمجھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی حافظ نہیں ہے، تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لی
کہ میں قرآن مجید کو یاد کروں گا، چنانچہ میں نے 3 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ یعنی 3 دن میں قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ذرا یہ بات توجہ سے سننے کے قابل ہے کہ جو بھی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ اس کو شروع میں 3 پارے آخری جو ہیں 28، 29، 30 یہ یاد کرنے میں لگا دیں۔ 3 پارے، ان پاروں کی خوبصورتی ہے کہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، بچے جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ اور 3 پارے یاد جب کر لے بچہ، اس کے بعد ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کریں۔ اگر ماں باپ بھی کہیں کہ بچہ ٹھیک چل رہا ہے، ٹیچر بھی کہے بچہ ٹھیک چل رہا ہے، اور بچہ خود بھی کہے کہ ہاں میں باقی بھی یاد کر لوں گا، اب اس بچے کو حفظ کے اوپر آپ مستقل ڈال دیں گے، پورا حافظ بن جائے گا۔ اور اگر استاد کے جی کے وقت ضائع کرتا ہے، دلچسپی نہیں ہے، ماں باپ کہیں کہ ہاں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، اور بچہ خود بھی کہے کہ حفظ کرنا مشکل ہے، تو اس کو حفظ نہ کروائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، حفظ کے شوق میں ہم نے اپنے بچے کو بے دین نہیں بنانا ہوتا۔ حفظ کرنا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو جو بچہ چل سکتا ہے اس کو ضرور چلائیں اور حافظ بنائیں، مگر اگر وقت ضائع ہو رہا ہے تو اس کو بے دین نہ بنائیں۔ وہ اوپر سے وقت ضائع کرے گا، اندر سے دین ہی کے خلاف ہوگا، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھے گا، وضاقتہ بھی کچھ اور بنا لے گا، پھر ایسا اس کو حافظ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 3 پارے تو ہر بچے کو یاد کروائیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہر کسی کو۔ اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ ایک تو بچے کو قرآن مجید پڑھنا صحیح طریقے سے آ جائے گا۔ جب 3 پارے یاد کرے گا نا تو تجوید بھی سیکھے گا، قرات بھی سیکھے گا، تو قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کو پتہ چلے گا غنہ کیا ہوتا ہے، مد کیسے لیتے ہیں، فلاں کیسے ہوتا ہے، حروف کی ادائیگی کیسے ہے۔ بچے کو گویا قرآن مجید صحیح طور پہ پڑھنا آ جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر زندگی میں کبھی وہ رمضان مبارک میں لمبی تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو 3 پارے تو حافظ ہے نا، وہ 3 پارے تلاوت کر کے لمبی تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ حفظ کا نور اس کے دل میں رہے گا اور بعد میں بھی زندگی میں اسے کام آئے گا۔ تو 3 پارے کا حافظ تو ہر بچے کو بنائیں، ذہین ہو یا کند ذہن ہو، جو بھی ہو۔ 3 پارے کے بعد فیصلہ کریں کہ اب پورا حافظ بننا یا نہیں بننا۔ اگر ذہین ہے، ماں باپ بھی راضی ہیں، استاد بھی راضی ہیں، پھر اس کو حفظ پہ ڈال دیں، وہ بچہ 1.5-2 سال کے اندر پورے قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، اور دونوں حفظ شروع کرتے ہیں، تو ہمارے تجربے میں یہ ہے کہ بہن پہلے حافظہ بن جاتی ہے، بھائی بعد میں حافظ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ لڑکوں کے اندر کنسنٹریشن نہیں ہوتی، شرارتی ہوتے ہیں، ریبیلیس ہوتے ہیں، بات نہیں مانتے، اس وجہ سے ان کا سبق کمزور ہوتا ہے۔ بچیاں فرما بردار ہوتی ہیں، کنسنٹریشن ہوتی ہے، استاد کی بات کو مانتی ہیں، اس وجہ سے وہ پہلے یاد کر لیا کرتی ہیں۔ تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، حفظ پہ سب کو ڈال دیں۔ 3 پارے تو ہر ایک کو یاد کروانے ہیں نا، گھر کے ہر بندے کو 3 پارے آخری یاد ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ اب پورا حافظ کس نے بننا ہے۔ اگر کوئی پورا حافظ بن گیا تو بہت اچھا، اگر نہیں بن سکا اس کو آپ سکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، اور پھر اس کو عالم بنائیں۔ عالم ہر بچے کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عالم بننا زیادہ افضل ہے اور انسان کے اوپر لازم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ طریقہ کار حفظ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب اس میں 1-2 باتیں اور بھی ہیں جو بہت تجربے سے تعلق رکھتی ہیں کہ خاص طور پر استاد حضرات یہ بچے کو حفظ کرواتے ہیں تو بچہ کئی مرتبہ پیچھے کے پارے جو ہیں ان کو یاد نہیں رکھتا، بھول جاتا ہے، غلطیاں آتی ہیں، تو استاد کیا کرتے ہیں کہ جی اس کا سبق بند کر دیتے ہیں، بھئی تیرا سبق بند ہے تو پچھلا یاد کر کے سنا۔ یہ جو سبق بند کرنا ہے نا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بچے کی موٹیویشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ 6 مہینے سے میں تو ایک ہی جگہ پہ ہوں، وہ یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ کہتا ہے جی مجھ سے یاد ہی نہیں ہوتا، حفظ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو سبق کبھی بند نہ کروایا کریں، تھوڑا تھوڑا صحیح چلاتے رہیں، مگر پیچھے اس کو یاد کروانے پہ زور دیں۔ حفظ کا جو راز ہے نا وہ زیادہ پڑھنے میں ہے۔
حفظ کا راز کس میں ہے؟ زیادہ پڑھنے میں۔ جس بچے کو آپ نے ترغیب دی اور زیادہ پڑھنے کا شوق دلا دیا، وہ بچہ حافظ بن گیا۔ آپ بتائیں ہمیں کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی لگتی ہے؟ نہیں نہ لگتی، کیوں؟ زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو جس چیز کو ہم زیادہ پڑھیں گے غلطیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے ایک تعلق والے تھے ڈاکٹر صاحب، نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو حفظ کروانا شروع کیا تو بچے 8-10 پارے کا حافظ بن گیا۔ پھر اس کے منزل میں غلطیاں، استاد روز اس کو ڈانٹتا تھا، روز اس کو ڈانٹتا تھا۔ اب بچہ ہے نا، عزت نفس ہوتی ہے، کلاس والوں کے سامنے روز وہ مجرم بن کے کھڑا ہے، اس کو شرمندہ کیا جا رہا ہے، تمہیں آج بھی یاد نہیں ہے، آج بھی یاد نہیں ہے۔ تو وہ بچہ ایک وقت آیا کہنے لگا جی کہ میں نے قاری صاحب سے پڑھنا ہی نہیں۔ پھر اس کی والدہ عالمہ تھی، اس نے کہا کہ چلو میں گھر میں پڑھا لیتی ہوں، تو والدہ نے پڑھانا شروع کیا۔ اب چند دنوں کے بعد پھر غلطیاں، پھر غلطیاں، پھر غلطیاں۔ اب والدہ بھی سمجھاتی، کبھی ڈانٹتی، تو وہ بچے نے کہا جی کہ میں نے امی سے بھی نہیں پڑھنا۔ تو والد نے کہا چلو میں عالم ہوں، میں اس کو یاد کرواتا ہوں۔ والد نے یاد کروانا شروع کر دیا۔ شروع میں چند دن تو بچے نے یاد کر کے سنایا، پھر وہی غلطیاں غلطیاں غلطیاں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ابو سے بھی نہیں پڑھنا۔ اب وہ پریشان کہ ہم بچے کو حفظ کروائیں یا نہ کروائیں۔ میرے پاس لائے عمرے پہ، میں نے انہیں کہا کہ پہلی بات تو آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ بچے کو نہیں ڈانٹیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا، بچے کو سامنے بٹھایا، میں نے کہا دیکھو بچے، میں تمہارے والد صاحب سے یہ وعدہ لے لیا ہے، وہ تمہیں ڈانٹیں گے نہیں، تو اب اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو آپ بھی وعدہ کرو۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا آپ یہ وعدہ کرو کہ آپ ایک پارے کو ایک دن میں کم از کم 3 مرتبہ دہرایا کریں گے، یاد کیا کریں گے۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں ہر پارے کو 3 مرتبہ پڑھوں گا۔ اب اصل راز اسی میں تھا، ایک پارے کو بار بار پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا۔ پہلے تو وہ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتا تھا، چنانچہ اب وہ واپس گئے، بچے نے ہر پارے کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھو بھائی بچے کی 100 غلطیاں بھی نکلے گی نا تو آپ نے غلطیاں بتا دینی ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، بس اطلاع دے دینی ہے کہ بھئی یہ غلطی ایسے تھی۔ اب بچے کو ڈر نہیں تھا، نہ شرمندگی کا مسئلہ تھا، چنانچہ پہلے دن غلطیاں آئیں، پھر دوسرے دن پھر بچے نے یاد کر کے سنایا، پہلے دن 50 غلطیاں تھیں، دوسرے دن 40 ہو گئیں، تیسرے دن 30 ہو گئیں، پھر 20 ہو گئیں، پھر 10 ہو گئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ بچے کی پارے میں غلطی نکلتی نہیں تھی۔ اب جب بچے کی غلطی نکلتی نہیں تھی تو بچے کو دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ان ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا، اب ہمارے بچے کا یہ حال ہے، ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بچہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل راز یہ ہے کہ بچے کے دل میں قرآن کی محبت ڈالیں تاکہ بچہ اس کو زیادہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو بچہ زیادہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا یا انجوائے کرتا ہے پڑھ کے، آپ سمجھ لیں کہ یہ حافظ بن گیا۔ چنانچہ جو حافظ بچے ہوتے ہیں وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو سورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ بچہ جلدی حافظ بن جائے۔ تو زیادہ پڑھنے میں بچے کا حفظ کرنا آسان ہے، ڈانٹنا مارنا یہ علاج نہیں ہے، مار سے نہیں کام چلتا، پیار سے کام چلتا ہے۔ چنانچہ استاد حضرات بچے کا ذہن سازی نہیں کرتے، اس کو ترغیب نہیں دیتے، ماں باپ کی ترغیب نہیں دیتے، بچے کو ترغیب دیں، اس کو بتائیں کہ حافظ کا کیا درجہ ہے، کیا اس کو جنت میں ملے گا، کیا اللہ کیا اکرام ہوگا، شوق پیدا ہوگا تو بچہ آرام سے حافظ بن جائے گا۔ اس کے لیے حفظ کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے میں مجھے پتہ چلا کہ جی استاد صاحب ہیں جو بڑے اچھے استاد صاحب تھے، لیکن وہ بچوں کو ڈنڈے سے مارتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ خیر میں گیا مدرسے میں، تھوڑی دیر بیٹھا، بات چیت کی، پھر میں نے وہ ڈنڈا اٹھوا دیا۔ اچھا استاد صاحب نے جب دیکھا کہ جی ڈنڈا اٹھوا دیا تو اب انہوں نے ایک پائپ رکھ لیا، وہ جو ربر کا پائپ ہوتا ہے نا پانی کا، وہ رکھ لیا۔ اب چھوٹا سا پائپ تھا، اس کو چھپا بھی لیتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تھی تو بچے کو پائپ سے مارتے تھے۔ پھر مجھے پتہ چلا تو میں نے پائپ بھی اٹھوا دیا۔ اب انہوں نے ان کو تھپڑ سے مارنا شروع کر دیا۔ خیر پھر میں گیا، پھر میں نے جا کے ان کو کہا کہ آپ بچے کو مارا نہ کریں، پیار سے سمجھایا کریں، ہمارے ادارے کا دستور ہے مار نہیں پیار، پیار سے بچے کو پڑھاؤ۔
تو قاری صاحب مجھے کہنے لگے حضرت پہلے تو ایک آنکھیں دکھاتے تھے بچے ڈر جاتے تھے، پھر تھپڑ لگا دیتے تھے تو مان لیتے تھے، پھر پائپ سے مارتے تھے تو مان لیتے تھے، اب تو ڈنڈے سے بھی مارتے ہیں تو نہیں مانتے۔ میں نے کہا قاری صاحب اب اگر غلطی آئے تو پھر اس کو گولی مارنا۔ اب قاری صاحب حیران ہو کے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ حافظ ہیں، آپ عالم، آپ بڑے جو ہے قاری ہیں اور استاد ہیں، ابھی میں آپ سے قرآن مجید کا امتحان لیتا ہوں انہی بچوں کے سامنے، اگر آپ کی غلطی نکل آئی تو پھر کیا کریں؟ آپ کو بھی مارے سب کے سامنے۔ پھر قاری صاحب کو میں نے کہا قرآن مجید میں بھول جانا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، قرآن مجید ہے نا، ہم انسان ہیں نا۔ ہمارے استاد تھے قرآن مجید کے پکے حافظ تھے اور ایک رات میں پورا قرآن مجید سنا دیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ انہوں نے پورا قرآن پاک سنایا، 29 پارے ایک رکعت میں سنائے، اور جب 30واں پارہ سنانے لگے تو سورہ اخلاص قل واللہ احد پڑھتے ہوئے بھول گئے۔ اب جب سلام پھیرا استاد صاحب کو پسینہ آ رہا ہے، لڑکوں نے پوچھا کہ حضرت پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ فرمانے لگے اللہ نے میرے عجب کی مجھے سزا دی، جب میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں نماز میں خیال آیا پیچھے 33 حافظ کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی مجھے لقمہ نہیں دے سکا، میرا قرآن اتنا پکا ہے۔ جیسے ہی ذہن میں خیال آیا اللہ نے سورہ اخلاص میں اٹکا دیا بندے کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں تو بندہ پڑھتا ہے، اگر میری مدد نہیں ہوتی تو بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو حفظ میں بھول جانا، غلطی آ جانا کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے نیو یارک میں ایک قاری حافظ صاحب تھے، بڑے پکے حافظ تھے، ان کی غلطی واقعی نہیں نکلتی تھی، پورا رمضان ان کی ایک غلطی پہ نکلتی تھی۔ اب ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اٹک گئے، اور سورہ یاسین تو عوامی صورت ہے، لوگوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ پیچھے لقمہ نہیں دے رہا بلکہ پیچھے 10 بندے ان کو لقمہ دے رہے ہیں۔ اب استاد صاحب بعد میں کہنے لگے واقعی اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے کرتا ہے، مجھے عوامی صورت میں اٹکا دیا۔ تو قرآن مجید میں کوئی غلطی لگ جانا یا الفاظ کا بھول جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ معمولی بات ہے، ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے پکے قاریوں کو بھی غلطی لگ جاتی ہے، انسان ہے نا، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو بچے کو اگر غلطی آ جائے تو بہت سختی نہ کریں، پیار سے اس کو بتا دیں، مگر اس کو اس پہ آمادہ کریں کہ بیٹے آپ نے قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس بچے نے کثرت سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اس کا قرآن مجید جلدی یاد ہو گیا۔ ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں، ان کی والدہ قرآن مجید کی حافظہ ہیں، وہ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتی ہیں۔ ایک دفعہ حج میں ساتھ تھیں تو میری اہلیہ نے بتایا کہ وہ حیران ہو رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اٹکن بھی پیش آ جاتی ہے، اس پہ حیران ہو رہی تھی کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکن کیسے آ سکتی ہے۔ میں نے گھر والی کو بتایا اصل وجہ یہ تھی یہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتی ہے، اس کو قرآن مجید اس طرح یاد ہے جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید یاد کرنے کا راز کثرت کے ساتھ پڑھنا، جس نے بھی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا قرآن مجید رواں ہو گیا۔ آپ بھی بچے کو پیار سے سمجھائیں، ترغیب دیں کہ بچے اس کو زیادہ بیٹھ کے پڑھو، جتنا زیادہ پڑھو گے قرآن مجید تمہیں اتنا جلدی یاد ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، 63 مرتبہ، ایک مرتبہ دن میں ایک مرتبہ رات میں، تو 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں پڑھا کرتے تھے، تو ہر رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 16 دن لگے مکہ سے مدینہ جانے میں، فرماتے ہیں میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ڈھونڈنا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مسئلہ ڈھونڈنے کی خاطر 300 مرتبہ پورے قرآن پاک کو پڑھا، 300 مرتبہ پورے قرآن پاک کو پڑھا ایک مسئلہ ڈھونڈنے کی خاطر۔ تو ہمارے اکابر کثرت سے تلاوت کرتے تھے، اس لیے ان کو قرآن مجید ہر وقت ازبر ہوتا تھا۔ اب اگلا پوائنٹ کہ قرآن مجید کو پڑھا کتنی دیر میں جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ ایک منزل روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا پوری زندگی ان کا یہ معمول رہا
کہ ہر جمعرات کو ختم قرآن ان کو ہوتا تھا، کیونکہ قرآن پاک کی 7 منزلیں تھیں اور ایک منزل وہ روزانہ پڑھتے تھے، تو ہر 7ویں دن قرآن مجید ان کا مکمل ہو جاتا۔ بعض بزرگ اس سے بھی پہلے پڑھتے تھے۔ میرے 2 استاد زندگی میں قرآن پاک کے ایسے گزرے ہیں، عاشق قرآن تھے، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنا ان کا معمول تھا۔ وہ بغیر تکلف کے، بغیر کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کیے، آرام سے قرآن مجید باقی کاموں کے ساتھ روزانہ ایک پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک میرا کلاس فیلو تھا، حافظ عبد الغفور اس کا نام تھا، وہ FSC میں پڑھتا تھا، قرآن کا عاشق تھا، وہ بھی سارا دن قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ہم ایک پیریڈ پڑھ کے دوسری بلڈنگ میں جاتے تھے یونیورسٹی میں، تو وہ درمیان میں بھی قرآن پڑھتا ہوا جاتا تھا، قرآن پڑھتا ہوا آتا تھا۔ اس کا بھی معمول تھا ایک قرآن پاک روزانہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ بعض لوگ اس سے بھی جلدی پڑھ لیتے ہیں، جیسے ایک رات میں قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ ترکی کے ایک حافظ صاحب تھے، انہوں نے 7 گھنٹے میں پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا، یعنی الحمد سے شروع کیا اور 7 گھنٹے کے بعد پورا قرآن مجید والناس تک انہوں نے مکمل پڑھ کے سنایا۔ تو 7 گھنٹے میں قرآن مجید پڑھنے کے بھی جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہیں۔ حضرت علی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیان پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی عنہ کے بارے میں آتا ہے فجر کے بعد شروع کرتے تھے اور چاشت کی نماز تک قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے عاشق ہر دور اور ہر زمانے میں رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ایک استاد تھے قاری صاحب، وہ ملتان سائڈ کے رہنے والے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ملتان کا پروگرام دیا ہے تو مجھے گھر میں آپ تھوڑی دیر ٹائم دے دیں، میں ایک وقت کا کھانا آپ کو کھلا دوں۔ اب چونکہ میرے بچوں کے استاد تھے تو مجھے احترام تھا، میں نے کہا اچھا قاری صاحب میں ضرور آپ کے گھر آؤں گا۔ اللہ کی شان کہ ہم ملتان گئے، پروگرام تھے، درمیان میں قاری صاحب بھی نازل ہو گئے۔ حضرت آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا آپ چلے میرے ساتھ، وہ ہمیں لے کے ایک گاؤں میں گئے۔ اب گاؤں میں جا کے ہم بیٹھ گئے تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب آپ مجھے کہاں جنگل میں لا کے بٹھا دیا ہے، اگر ملتان میں ہم پروگرام کرتے تو ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوتا، یہاں تو گاؤں ہے، آئے بھی صحیح تو 15-20 بندے ہوں گے، فائدہ کم ہوگا، وہاں فائدہ زیادہ ہوتا۔ قاری صاحب کہنے لگے حضرت میں آپ کو کسی مقصد کے لیے یہاں لایا ہوں۔ میں نے کہا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگا مقصد یہ ہے کہ اس گاؤں کا نام ہے حافظ والا، گاؤں کا نام ہے حافظ والا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ اس گاؤں کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ یا کوئی نہ کوئی بچی قرآن مجید کی حافظہ ضرور ہوگی۔ کہنے لگے کہ پچھلے 300 سال سے یہ ریکارڈ ہے، اس بستی کا ایک بھی گھر حافظ سے خالی نہیں۔ 300 سال گزر گئے، 300 سال میں ایک دن ایسا نہیں آیا کہ کوئی گھر ایسا ہو جس میں قرآن مجید کا حافظ نہ ہو، یا بیٹی حافظ ہوگی یا بیٹا حافظ ہوگا۔ اس کا نام ہی ہے حافظ والا۔ میں اس بستی میں آپ کو لایا ہی اسی لیے ہوں۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں، اس وقت میں ہمارے مسلمانوں میں ایسا بھی ملک ہے کہ جس کی ایسی بستی بھی ہے کہ بستی کے ہر گھر کے اندر قرآن مجید کا حافظ لڑکا یا قرآن مجید کی حافظہ لڑکی موجود ہے۔ اسی طرح ایک علاقہ گزرا ہے انڈیا میں پانی پت کا، وہاں بھی بڑے بڑے علماء گزرے، حضرت مولانا عبد الرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر گزرے وہاں پر۔ وہاں بھی قرآن مجید کا بڑا شوق تھا، ہر گھر میں ہر گلی میں قرآن مجید کے حافظ تھے، قاری تھے، قاریات تھی۔ اتنا حفظ کا شوق تھا کہ نوجوان بچوں میں جب کوئی رشتہ آیا کرتا تھا تو لڑکی کہتی تھی ابو یہ 2 رشتے آئے ہیں، میں دونوں بچوں کا قرآن سنوں گی، جس کا قرآن زیادہ اچھا اور پکا ہوگا میں اسے رشتے کے لیے قبول کروں گی۔ تو بچیاں رشتوں کو جو قبول کرتی تھیں تو قرآن مجید سن کے قبول کرتی تھیں۔ ایسا بھی وقت تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، سرگودا کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کا نام ہے سلنا والی۔
وہاں بیان ہوا فجر کے بعد، تو ایک صاحب نوجوان آئے، کہنے لگے جی کہ میری امی نے آپ کو دعوت دی ہے، وہ بچیوں کا مدرسہ چلاتی ہیں کہ آپ ناشتہ ہمارے مدرسے میں آ کے کریں۔ میں نے کہا بہت اچھا، ہم ان کے یہاں چلے گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جی میری والدہ جو ہے وہ قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردہ ہیں، اور اللہ نے ان کا بڑا فیض پھیلایا ہے۔ ان کے پاس تقریباً 400 یا 500 طالبات گھر میں پڑھتی تھیں اور رہتی بھی تھیں۔ وہی گھر بھی تھا، وہی ہاسٹل بھی تھا، وہی کلاس روم بھی تھا۔ کہنے لگا کہ اتنی بچیاں پڑھتی ہیں کہ پورے گھر کے ہر چپے کے اوپر کوئی نہ کوئی بچی گدا بچھا کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اور بچیاں آ گئیں دوسرے شہر سے کہ جی ہم نے داخلہ لینا ہے، تو اب بچیاں جو ہیں ان کو جگہ نہیں تھی، تو امی نے فیصلہ کیا، میرے 2 بیٹے ہیں، یہ 2 بیٹے بیٹھک میں جا کے زندگی گزاریں، ان کو گھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگے ہم دونوں بھائی بیٹھک میں رہتے ہیں، امی نے ملنا ہوتا ہے تو برقع پہن کے بیٹھک میں آ کے ہمیں ملتی ہیں، ہم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے چونکہ گھر میں بچیاں ہوتی ہیں۔ میں حیران ہوا کہ آج بھی مسلمانوں میں ایسے گھر ہیں کہ جہاں پورا گھر بچیوں کے لیے قرآن مجید کا مدرسہ بنا ہوا ہے، اور اپنے بیٹوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے جی کہ 10 بچیاں اور آ گئیں، حفظ کے لیے داخلہ آ گیا، تو امی بڑی پریشان کہ اب ان کو سلائیں کیسے۔ ہمارے گھر میں چھت کے اوپر بھی بچیاں سوتی ہیں، فرش پہ بھی بچیاں سوتی ہیں، حتیٰ کہ جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں وہ ذرا چوڑی ہیں، ہر سیڑھی پہ ایک بچی رات کو سوتی ہے۔ اب جگہ نہیں تھی بچیاں کہاں سوئیں، تو امی نے سوچا یہ جو شہتیر ہے نا چھت کا، اس کے ساتھ رسے سے کچھ جو ہے تختہ لٹکا دیتے ہیں، جیسے مچان بنتی ہے، اس مچان کے اوپر بچیاں سو جائیں گی۔ تو وہ 10 بچیاں مچان کے اوپر سوتی ہیں، اس طرح گزارا کرتی ہیں۔ اب آپ کے بارے میں جب امی نے سنا کہ آپ انجینئر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ اور ان کو چیک کرواؤ کہ یہ رسے مضبوط ہیں، بچیاں سو جائیں، کوئی گرنے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ تو آپ سے مشورہ بھی لینے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ مگر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پورا گھر، کچن کے اندر بھی بچیاں لیٹتی ہیں، سیڑھیوں پہ بھی لیٹتی ہیں، چھت پہ بھی، فرش پہ بھی، پورے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ 2 بیٹے ہیں اس عورت کے، اس نے ان کو بیٹھک کے اندر سلایا ہوا ہے کہ تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر ملنے کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں ملنے کے لیے بیٹھک میں آ جاؤں گی۔ اور پورے گھر کو اس نے قرآن مجید کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے۔ آج بھی قرآن مجید کی ایسی محبت دلوں میں ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے ایک ایک چپٹے کو قرآن مجید کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کے محفوظ کرنے کا ایک طریقہ تھا، اپنے دل و دماغ میں قرآن مجید کو محفوظ کرنا، سافٹ کاپیز بنانا۔ اب دوسرا طریقہ تھا ہارڈ کاپی۔ اللہ نے اس طرح بھی قرآن مجید کو محفوظ کروایا۔ اللہ نے قرآن مجید کو سینوں میں بھی محفوظ کروایا، سفینوں میں بھی محفوظ کروایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو 16 کے قریب صحابہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام ان کو بلاتے تھے اور وہ اس وحی کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے، تو کبھی اس کو لکڑی کے تختے پر لکھ لیتے، کبھی پتھر پر لکھ لیتے، کبھی چمڑے پہ لکھ لیتے، مختلف چیزوں پر۔ ان کو پارچات کہتے ہیں۔ تو جو چیز اویلیبل ہوتی تھی اس کے اوپر قرآن مجید کو لکھ لیا جاتا تھا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کے پاس یہ پارچات موجود تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان پارچات کو ایک جگہ پر اکٹھا کروا دینا چاہیے سرکاری طور پر، تاکہ اتھینٹیکیٹڈ چیز رہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں زید رضی اللہ عنہ امیر تھے، کچھ اور حافظ، سارے کے سارے حافظ تھے، اور ان کو کہا کہ یہ جو پارچات ہیں جن پہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے آپ ان کو اکٹھا کریں۔ چنانچہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظہ بھی تھیں اور ام المومنین بھی تھیں، ان کے گھر میں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس لیے صدیق اکبر جامع القرآن کہلائے۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا صحرا ان کے سر پر سجا، وہ قرآن مجید کے جامع بن گئے، ایک جگہ پر قرآن مجید اکٹھا ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی لانو کے زمانے میں چمڑے کے اوپر لکھنے کا رواج عام ہو گیا تھا، تو انہوں نے قرآن مجید کے پارچات سے
قرآن مجید کی 7 کاپیاں بنوائیں، چمڑے کے اوپر لکھوایا، کھود کے لکھوایا، اور وہ جو 7 کاپیاں تھیں وہ مسلمانوں کے 7 صوبوں کے اندر انہوں نے تقسیم کی کہ ہر جگہ پر قرآن مجید کا ایک نمونہ رہے، لوگوں نے ریفر کرنا ہو تو اس کی طرف ریفر کریں۔ عثمان غنی لانو ناشر القرآن کہلائے، انہوں نے قرآن مجید کو نشر کر دیا، دنیا میں پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید امت کی بیٹیوں نے محفوظ کرنا شروع کر دیا، کاغذ نکل آیا، لکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ پہلے زمانوں میں جو بیٹیاں تھیں وہ قرآن مجید اپنا خود لکھا کرتی تھیں۔ ہر لڑکی کی یہ ذمہ داری تھی، وہ روزانہ صبح اٹھ کے اپنے گھر کے کام سمیٹتی تھی، پھر وضو کر کے قرآن پاک کا 1 صفحہ یا 2 صفحے خوبصورتی کے ساتھ لکھتی تھی۔ جب قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنوا دیتے تھے۔ جب اس بچی کی شادی ہوتی تھی تو جہیز میں اس کو قرآن پاک دیا جاتا تھا۔ ہر بچی اپنے جہیز میں اپنا لکھا ہوا قرآن پاک لے کے جاتی تھی، اور یوں امت کے اندر قرآن پاک کی جو ہارڈ کاپی تھی وہ پھیلنی شروع ہوئی، اور ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی کاپی موجود ہوتی تھی۔ پھر کازان ایک علاقہ ہے رشیا کا، وہاں کے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا حمزہ بے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کازان علماء کا شہر تھا اور اس کو دار المصنفین کہلاتا تھا، یعنی بہت کتابیں دین پر لکھی جاتی تھیں۔ تو حمزہ بے رحمۃ اللہ علیہ نے سن پیٹر برگ میں قرآن مجید کو پہلی مرتبہ پرنٹنگ پریس کے اوپر چھاپا، پہلی مرتبہ۔ پھر جرمنی ہیمبرگ کے اندر قرآن پاک چھاپا گیا۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج الحمدللہ جس گھر میں دیکھو قرآن مجید کی کئی جو ہے کاپیاں ہر گھر کے اندر موجود ہیں، چھوٹی بھی بڑی بھی۔ قرآن مجید کو پہلے ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، آج کل قرآن مجید کو پرنٹ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ پوری امت کے پاس قرآن مجید پرنٹڈ حالت میں بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کو کیسے لکھا گیا ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ پہلے وقتوں میں تو قرآن مجید کے بڑے نسخے بھی تیار ہوتے تھے، چھوٹے نسخے بھی تیار ہوتے تھے۔ سمرقند کی ایک لائبریری میں مجھے جانے کا موقع ملا تو میں نے وہاں پتوں کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا دیکھا۔ درخت کے پتے تھے، ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلتا تھا کہ یہ پتا ہے، اس کے اندر جیسے پتے کی ڈگیں ہوتی ہیں وہ چل رہی تھی، اور اس پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا اور جلد بنی ہوئی تھی، مگر اس کو ایسا کیمیکل لگایا گیا تھا کہ وہ پتے ٹوٹتے بھی نہیں تھے اور خراب بھی۔ سینکڑوں سال سے پتوں پہ لکھا ہوا قرآن مجید بھی وہاں محفوظ تھا۔ پھر کچھ قرآن مجید میں نے دیکھے جو اتنے چھوٹے لکھے ہوئے تھے کہ ان کو انسان اپنے گلے میں تعویذ کی طرح ڈال لے تو پتہ بھی نہ چلے۔ اس زمانے میں جو کاتب تھے، لکھنے والے، انہوں نے لکھنے میں بڑا کمال حاصل کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسے کاتب تھے، چاول کے ایک دانے کے اوپر پوری سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے، چاول کے دانے کے اوپر پوری سورہ اخلاص لکھ لیا کرتے تھے، اتنا باریک لکھتے تھے۔ تو قرآن مجید اتنی چھوٹی شکل میں بھی لکھا گیا، پتوں پہ بھی لکھا گیا، اور ایک جگہ میں نے دیکھا لوہے کی پلیٹوں کے اوپر 4 فٹ بائی 8 فٹ کی بڑی پلیٹ تھی لوہے کی، اور نیچے سے لے کے چھت تک جو ہے وہ انبار لگا ہوا تھا، اس کے اوپر کھدائی کر کے قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا لائبریرین سے کہ یہ قرآن مجید مسلمانوں نے لوہے کی چادروں کے اوپر کھود کر کیوں لکھا، انگریو کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جیسے یہ فلاں ٹائم ہے، یہ فلاں ٹائم ہے تو ٹائم کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اسی طرح اس زمانے کے مسلمان بادشاہوں نے قرآن مجید کی ایک سٹینڈرڈ کاپی تیار کر لی تاکہ اگر کبھی کوئی اشکال پیش آئے تو ویریفائی کر لیا جائے کہ اصل قرآن مجید کا لفظ کیسا ہے۔ تو لوہے کی پلیٹوں پہ بھی قرآن مجید لکھا گیا، کاغذوں پہ بھی لکھا گیا، چمڑوں پہ بھی لکھا گیا، اور پتوں پہ بھی لکھا گیا، چاول کے دانوں پہ بھی لکھا گیا۔ آج الحمدللہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو قرآن مجید دونوں طرح سے ملے گا۔ کچھ قرآن مجید کے حفاظ ملیں گے جن کے دل و دماغ میں قرآن مجید یاد ہوگا، کچھ قرآن مجید کی ہارڈ کاپی ملے گی مسجدوں میں رکھی ہوئی، آپ قرآن مجید کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر الحمدللہ قرآن مجید آج بھی محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، میوف یونیورسٹی، اس نے ایک مرتبہ ایک پروجیکٹ کیا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں ہمارا قرآن پاک محفوظ ہے، ہم ویریفائی تو کریں کہ محفوظ ہے یا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے کئی $100,000 کا فنڈ مختص کیا، کوئی 300-400 بندے انہوں نے ڈپارٹمنٹ پہ رکھے، تھیولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں، اور انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں سے قرآن مجید کے 40,000 نسخے اکٹھے کیے، فلاں شہر سے، فلاں گاؤں سے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ 40,000 نسخے جو اکٹھے کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو فرق ہوگا ہی صحیح، نقطے کا نکل آئے گا، حرف کا نکل آئے گا، زیر زبر کا نکل آئے گا۔ 40,000 نسخے انہوں نے اکٹھے کیے، پھر انہوں نے بندے بٹھائے اور ایک ایک صفحہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کیا۔ 2 سال اس میں لگے۔ 40,000 نسخوں کو کمپیئر کرنے کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ان میں ایک نقطے کا فرق بھی کہیں نہیں تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کے حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ جب اللہ نے ذمہ داری لی تو میرے مالک نے دکھا دیا، دنیا والوں دیکھو میرا قرآن مجید آج بھی دنیا میں محفوظ ہے۔ 1985 کی بات ہے، اس زمانے میں امریکہ میں رہتا تھا۔ میرے پاس 2 عالم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو ایک جگہ لے کے جانا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں؟ کہنے لگے ایک جگہ میٹنگ ہوتی ہے انٹرفیتھ کونسل کی۔ انٹرفیتھ کونسل آج تو ذرا زیادہ معروف ہو گئی ہے، 1985 میں لوگ نام بھی نہیں جانتے تھے، مگر امریکہ میں یہ اس وقت شروع ہو چکی تھی۔ اس میں کیا کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک جگہ پر میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں مذہب سے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں تاکہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا سلسلہ رہے اور ایک دوسرے کے درمیان فاصلے، نفرتیں ختم ہو جائیں۔ ایک اچھا آئیڈیا تھا۔ میں نے کہا کہ بھئی مجھے وہاں کیوں جانا ہے؟ ان کا اس لیے کہ وہاں پر عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور دوسرے مذاہب والے بھی ہیں۔ تو ہم نے پہلے ایک عالم کو بھیجا تھا، وہ مدرسے سے پڑھا ہوا عالم تھا، تو وہاں جب گیا تو ان لوگوں نے اس سے سائنس کے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ اب عالم سائنس تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو وہ سائنس کا جواب نہیں دے سکے تو ان کو لاجواب کر دیتے اور مذاق اڑاتے۔ تو عالم نے کہہ دیا جی کہ میں وہاں نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے پھر ہم نے وہاں پر ایک PhD ڈاکٹر تھا، اس کو بھیجنا شروع کیا۔ کہنے لگے جب PhD ڈاکٹر کو بھیجا، ان کو پتہ چل گیا یہ سائنس جانتا ہے، تو انہوں نے ان سے سائنس کی باتیں پوچھنے کی بجائے روحانیت کی باتیں پوچھنی شروع کر دی۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب پریشان کہ بھئی میں تو نہیں روحانیت کو جانتا۔ انہوں نے بھی جواب دے دیا جی میں وہاں نہیں جانتا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ انجینئر بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں اور آپ روحانیت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، آپ جا کے اسلام کی نمائندگی کریں۔ جب میں نے دیکھا کہ بھئی اب یہ بوجھ سر پہ آ ہی گیا تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ جو بوجھ سر پہ ڈالتا ہے اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میں ان کے ساتھ وہاں گیا، وہاں جا کے تعارف کروایا۔ میں نے انہیں کہا دیکھیں بھئی میں عالم نہیں، طالب علم ہوں، جو آپ مجھ سے بات پوچھیں گے مجھے آتی ہوگی تو میں جواب دے دوں گا، اگر مجھے نہیں آتی ہوگی تو میں اپنے استادوں سے پوچھ کے جواب دے دوں گا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ میں کال کر کے پوچھوں گا، یہ میری ذمہ داری، آپ کو جواب ملے گا۔ وہ کہنے لگے بہت اچھا۔ خیر میں نے وہاں جانا شروع کیا۔ اب وہ کبھی تصوف کو چھیڑ بیٹھتے، کبھی عربی کی باتوں کو چھیڑ بیٹھتے اور کبھی سائنس کی باتوں کو چھیڑ بیٹھتے۔ تو یہ عاجز ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا۔ ان کو اتنا محسوس ہو گیا کہ ہاں اب ایک ایسا بندہ آیا ہے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکتا ہے، ہمیں بات کا جواب دے سکتا ہے۔ خیر اس دوران ان کا ایک یہودی ربائی تھا، وہ مجھے جب دیکھتا تھا نا کہ میرے سر پہ عمامہ ہے، جبہ ہے اور ہاتھ میں میرے عصا ہے، تو مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنے غور سے کیوں دیکھتا ہے۔ ایک دن میں اس کے قریب سے گزرا تو مجھے کہتا ہے یو آلویز کم ود اے ڈفرینٹ ریسپیکٹیو لک،
یہ الفاظ کہتے ہیں. یو آلویز کم ود اے ڈفرینٹ ریسپیکٹو لک. میں نے کہا کہ اچھا اس کو اب محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کے وارث تو مسلمان بن گئے, ہم یہودی نہیں بن سکے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبہ تھا, اس کے وارث تو یہ مسلمان بنے, ہم نہ بن سکے. تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے. خیر میں ریلیکس ہو گیا, آنا جانا شروع کیا. اب مزے کی بات ذرا سنیں. ایک دن جب میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ اچھا بھائی نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا, نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا. میں نے کہا کہ نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ جس دین والوں کے پاس جو اللہ کا کلام اترا اس کو کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ, وہ اپنا ورڈ آف گاڈ پڑھ پڑھ کے سنائیں. ہم تورات بھی سنیں گے, انجیل بھی سنیں گے اور قرآن بھی ہم سنائیں گے, تو ہم اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں. اس نے کہا ویری برائٹ آئیڈیا, بیوٹیفل آئیڈیا. اس نے ایجنڈا لکھ دیا کہ جی اگلی میٹنگ میں یہ ہوگا. اب اللہ کی شان دیکھیں, جب اگلی میٹنگ میں گئے تو اس نے جاتے ہی میرا نام لیا, احمد. میں نے ان کو اپنا نام احمد بتایا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے, چلو میرے آقا کا نام ہی ان کی زبان سے نکلے گا اور اس کی برکت سے ہی ان کے دلوں پہ کچھ اثر ہوگا. مجھے کہنے لگے مسٹر احمد آپ نے یہ تجویز دی تھی, اب آپ ہی پڑھ کے سنائیں. زبان میں کہتے ہیں جو بولے وہی کلی کھولے, تو میرے ہی ذمہ پڑ گیا. اچھا میں اپنے ذہن میں سورہ فاتحہ کو تیار کر کے لے کے گیا تھا. کیوں سورہ فاتحہ کو تیار کیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آسمانی کتابوں میں نازل کیا اس کو اللہ نے قرآن مجید میں سب کچھ نازل فرما دیا, اور اللہ نے جو قرآن مجید میں نازل کیا وہ سارا کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا, اور جو سورہ بقرہ میں نازل کیا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ کے اندر نازل کیا. اس لیے فاتحہ کو کہتے ہیں, یہ اوپننگ پریفیس ہے پورے قرآن مجید کا. فاتحۃ الکتاب یعنی پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. تو میں نے کہا کہ میں ان کو وہ سورت سناؤں جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہو جائے. چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ کر دیا تو وہ لوگ بہت مطمئن ہو گئے. پھر اس کے بعد آگے ایک عیسائی پادری بیٹھا تھا, اس کی باری آئی. جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنی کتاب کھولی اور اس میں ان کا ایک ہے پہاڑی کا وعظ اس کو کہتے ہیں, جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ لگاؤ تو تم دوسرا گال بھی پیش کر دو. یہ وہ بڑا لہک لہک کے اور بڑا جو ہے نا وہ جھوم جھوم کے سناتے ہیں کہ ہم تو ایسے اخلاق کی تعلیم دینے والے ہیں. خیر اس نے جب وہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے وہ سیکرٹری کو کہا کہ جی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا ایجنڈا تو یہ تھا کہ جس دین والوں کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے وہ سنائے گا. تو میرا کویشچن یہ ہے, کیا ان کے پاس انجیل انگریزی زبان میں آئی تھی؟ اب جب میں نے یہ کویشچن کیا کہ انگریزی زبان میں تو نہیں تھی, اب وہ سمجھ گیا کہ اصل تو اللہ کا کلام عبرانی زبان میں اترا تھا, اور آج عبرانی زبان تو دنیا میں ہے ہی نہیں, اور وہ تو ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا. تو ٹرانسلیشن کو تو ورڈ آف گاڈ بھی نہ کہہ سکتے. اب وہ پھنس گیا. اب وہ پادری میرا منہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کیسا پوائنٹ اٹھا دیا. اچھا 1 منٹ وہ خاموش دیکھتا رہا اور خاموشی رہی. پھر اس کے آگے ایک ربائی بیٹھا تھا, وہ بہت تیز بندہ تھا, بہت سمجھدار عقل مند بندہ تھا. اب اس کو بھی پتا تھا کہ جب میں پڑھوں گا اور میرے پاس بھی انگریزی کے نوٹس ہیں تو یہ کہے گا کہ تورات تو ہیبرو زبان میں آئی اور ہیبرو زبان تو آج ہے نہیں, تو میں کیا بتاؤں گا. تو وہ مجھے کہتا ہے مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ لاؤڈ اینڈ کلیئر. مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اس وقت دنیا میں جتنے ادیان ہیں کسی کے پاس ورڈ آف گاڈ موجود نہیں ہے, صرف ٹرانسلیشن ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اصل کتاب آج بھی محفوظ حالت میں موجود ہے. جب اس نے یہ کہا میں نے کہا الحمدللہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. ہانگ کانگ کے دوستو آپ کو مبارک ہو, آپ اس حفاظت قرآن کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے بچے حافظ بن رہے ہیں, آپ کی بچیاں حافظہ بن رہی ہیں. قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے, آپ کو بڑی شاباش ملے گی, اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملے گا.
نبی علیہ السلام کی خوشی ہوگی میری یہ امتی اللہ کی کتاب کے محافظ بنتے رہے. کسی نے پیسے لگائے, کسی نے وقت لگایا, استادوں نے پڑھایا, بچے بچیوں نے محنت کی, اپنا دماغ لگایا اور قرآن مجید کو حفظ کرنے کا جو کام تھا میری امت نے سر انجام دیا. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. حضرت قاری صاحب کی جو محنت ہے اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا کے اندر پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ جتنے گناہ ہیں کہ اگر آخری دعا بھی آپ کروا دیں اجتماع کے آخری دعا ہم ان سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں. اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان خوبیوں سے ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اذکار ول دل یار ول. ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. 15-20 منٹ آپ مراقبہ کریں گے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے. ملتان میں ایک کالونی ہے گلگشت کالونی. ایک مرتبہ وہاں پر بیان ہوا اور کچھ لوگ جو تھے وہ توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی پڑھو تم بھی پڑھو, اور وہ جو ہے تھوڑا ہچکچا رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ کیوں زبردستی کہہ رہے ہیں, نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی, زبردستی نہ کرو. اب جب میں نے یہ کہا تو وہ جس کو زبردستی ہو رہی تھی نا وہ کہنے لگا یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم پڑھو, میں کیا توبہ کروں, کیا پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ میں اس علاقے کا آن ڈیوٹی SHO ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پولیس والوں کی کیا کمائی ہوتی ہے, حرام کھاتے ہیں, زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, تو ہم کیا توبہ کریں گے. میں نے کہا بھائی توبہ کریں گے تو فائدہ تو آپ کو بھی ہوگا. وہ کہنے لگا حضرت میں اتنا بگڑا ہوا ہوں کہ جو گناہ آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں نا وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. میں تو حیران ہو گیا.
کہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی کتنے گناہ ہیں پھر بھی توبہ کا آپ کو فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا اچھا جی میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ خیر اس نے بھی کلمات پڑھ لیے، میں نے ان کو معمولات بتائے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ 2 مہینے کے بعد دوبارہ کسی سفر میں پھر اسی مسجد میں جانا ہوا، عصر کی نماز پڑھی، تو جب عصر کی نماز پڑھ کے میں اٹھا تو کسی نے پیچھے سے آ کے مجھے ایسے ہگ کر لیا۔ میں بڑا حیران، یہاں کوئی میرا ایسا پرائمری اسکول کا لڑکا بھی نہیں کہ جو اتنا بے تکلف ہو کہ اس طرح آ کے حق کرے، تو یہ کون ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد جب چھوڑا تو میں نے دیکھا تو وہی SHO صاحب، اب چہرے کے اوپر تھوڑی تھوڑی سنت بھی سجی ہوئی تھی، اور مجھے کہنے لگے حضرت آپ آگ لگا کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا پتہ نہیں ان کلمات کو پڑھنے کی کیا برکت ہوئی کہ اب میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے اپنے چہرے پہ سنت کی بھی نیت کر لی ہے، وقت کا SHO۔ کہنے لگا حضرت میں روزانہ تہجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اور مسجد میں فجر کی اذان میں آ کے دیتا ہوں۔ علاقے کا SHO اور وہ مسجد میں آ کے فجر کی اذان دینے والا بن جائے، دیکھو اللہ ایسے زندگیوں کو بدلتے ہیں۔ تو آپ ان اعمال کو کریں گے تو اپنی زندگی میں اس کی برکتیں خود محسوس کریں گے۔ ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے چند منٹ کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی
بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ پروردگار عالم، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنا قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ رب کریم، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا، اے اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ، ہم ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، شیطان کئی قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اللہ، اس کے معاملے میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ، ہماری مدد فرما۔ اللہ، ہم نے بچے کو دیکھا ہے، چھوٹا بچہ چلتے چلتے تھک جائے اور ابو سے کہ ابو چلا نہیں جاتا، اٹھا لیجئے۔ اللہ، باپ انکار نہیں کرتا، چھوٹے بچے کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ اے میرے مالک، ہم اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں۔ اے اللہ، اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی مدد فرما دیجئے اور ہمیں اللہ کامیاب فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں اپنے محفوظ بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، کام کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، صحت سے متعلقہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے مالک، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اے اللہ، آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہماری جھولیاں بھر دیجئے، مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ اے اللہ، توبہ قبول فرما لیجئے۔ میرے مالک، اگر آپ نے توبہ قبول نہ کی، شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اے اللہ، اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے بال تو سفید کر بیٹھے مگر اپنے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے۔ اے اللہ، ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور اس کے بدلے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ، ان معصوم بچوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، دور عورتیں بھی آواز سن رہی ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ، ان کی بھی من کی مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا ہے، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں، لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے مولا، یہ آپ کی بندیاں آپ کے اس گھر میں قریب دور اے اللہ آئی بیٹھی ہیں۔ اے اللہ، ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، نیک مرادیں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ، یہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر سنائیں، کس کے سامنے دل کی بات کھولیں؟ آپ سینوں کے بھیج جاننے والے ہیں، ان کے گھر کی پریشانیوں کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ شادی شدہ بچیوں کو خامدوں بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، جو جوان العمر بچی ہیں ان کو نیک دیندار قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، جو پڑھنے والی بچی ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما، جو پڑھانے والی معلمات ہیں اللہ ان کو بھی اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ جن بچوں نے قرآن مجید پڑھا، حفظ کیا یا عالم
عالم بنے یا عالمات بنی، اے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا انما الصدقات للفقراء، میرے صدقات تو فقیروں کا حصہ حق ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہم نے امیر لوگوں کو دیکھا ہے رمضان پیکج کے نام پر غریبوں میں بڑی بڑی رقمیں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ بھی ہمیں اپنی رحمت کے طور پر ہدیے میں جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمیں اپنے عملوں سے تو توقع نہیں کہ جنت کے حقدار بن سکیں گے، آپ کی رحمت سے امید ضرور ہے کہ آپ اگر فیصلہ فرما دیں تو ہم مسکینوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجئے، جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیجئے۔ اللہ ہم سے تو دنیا کی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی بھلا کہاں برداشت ہوگی۔ اے اللہ دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے اور اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اے مولا ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید سے کھٹکھٹا رہے ہیں اگر یہ دروازہ کھل گیا سعادت کا فیصلہ ہو جائے گا، نیک بختی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے مسلمان یہاں ہیں آپس میں سب میں الفتیں محبتیں اور بڑھا دیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اندرونی خلفشار ختم فرما دیجئے، شیطان کو اے اللہ مسلمانوں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے سے روک دیجئے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم اچھے اخلاق کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آج کی اس مجلس میں جتنے لوگ دور قریب سے آئے اللہ اٹھنے سے پہلے سب کے گناہوں کی بخشش فرما، سب کے دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین عزیز اقارب فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ جو روٹی کا سائل ہوتا ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک در پہ جاتا ہے نہ ملے دوسرے پہ نہ ملے تیسرے پہ، اللہ اس کے سامنے تو کئی در ہوتے ہیں، میرے مولا مسئلہ تو ہمارا ہے جس کے سامنے ایک ہی در ہے۔ اے اللہ ہم نے آپ ہی سے مانگنا ہے اور آپ ہی سے لینا ہے، رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے آپ کی طرف سے آواز نہ آئے، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا۔ اپنی زندگیوں کو دیکھو اے اللہ، ہم مانتے ہیں ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، مگر میرے مولا آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ فضیل بن عیاض پہ رحمت کی نظر ڈالتے ہیں اور ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ رحمت کی محبت کی نظر ڈالتے ہیں، بشرافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ آپ رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اللہ آپ نے اگر رحمت کی نظر فرما دی تو عمر کو آپ نے مراد مصطفیٰ بنا دیا، خلیفہ راشد بنا دیا۔ اے اللہ انہوں نے تو دعا بھی نہیں مانگی تھی، ہم تو آپ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ پوری دنیا میں اللہ
جتنے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ کی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی گوشوں کی حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔